سامنے، نہ صرف پردھان منتری کے سامنے بلکہ ودھان سبھا کی سیڑھیوں میں پہنچتی ہے. ہمیں ان کی گہرائی سے کام رکھتے ہیں، ان کا کام سمجھیے رہتا ہے. ہو جائے گا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس رب العالمین ہی کے لیے ہے جو ہم سب کا اور اس کائنات کا اکیلا خالق مالک. عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے اس 2 روزہ کانفرنس کے آج دوسرے دن کے اس پہلے اجلاس میں ڈائٹ پر تشریف فرما مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے ذمہ داران محترمہ جسٹس فاطمہ بی بی صاحبہ، محترم مولانا جناب فضل الرحیم صاحب، راجستھان مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین محترم جناب معین آزاد صاحب اور دیگر ذمہ داران، اس کانفرنس کے آرگنائزر اور یہاں اس ہال میں موجود میرے تمام بزرگوں، بھائیوں، محترم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور سے یہ سیشن، کہ مسلمانوں کو تعلیمی، سماجی اور معاشی میدان میں، ایجوکیشنل اینڈ سوشو اکنامک میدان میں، فیلڈس میں کیا پرابلمس ہیں، کیا چیلنجز ہیں اور ان کا حل کس طرح ہمیں نکالنا چاہیے. اس موضوع پر آج کا یہ سیشن رکھا گیا ہے. میں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنی بات شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو ہرگز نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ قرآن کی آیت سے اللہ کا فرمان ہے. یاد رکھیے، ہم اپنی بدحالی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے پوری طور پر دوسروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ جو کچھ ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ضرور عطا فرمائیں. یہ بات صحیح ہے. ایک دور وہ بھی تھا جب مسلمان اس دنیا میں علم کے میدان میں دنیا کو راستہ دکھا رہے تھے. آج سے 500 برس پہلے تک سائنس، ٹیکنالوجی، آج جس کی بنیاد پر یہ پورا محل کھڑا ہے، اس کی بنیادیں مسلمانوں نے ڈالی. 500 برس پہلے تک قرآن و سنت کے ماننے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حضرات نے سائنس کے میدان میں جو کنٹریبیوشن کیا ہے وہ آپ سب سے چھپا ہوا نہیں. افسوس کی بات کہ پچھلے 500 برسوں میں ہم نے علم کے میدان سے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے الگ کر لیا
اور اس کے نتیجے میں آج ہم دنیا کی اور خاص طور سے اس ملک میں سب سے زیادہ پسماندہ قوموں میں ہمارا شمار ہونے لگا۔ عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے بہت سے لوگوں کی طرف سے جو اسلام اور دین کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتے، وہ مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ ان کے مذہب اور اسلام کو بتاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ مسلمان جب سے صحیح معنی میں قرآن سے اور صحیح اسلام سے دور ہوا ہے، تبھی وہ علم سے دور ہو کر آج اس ذلت اور پسماندگی کے دور میں جا پڑا ہے۔ اس کی پسماندگی کی وجہ اسلام سے اور قرآن سے دوری ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگوں نے علم کے میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی قرآن کے ساتھ ہم دنیا کی سب سے زیادہ پسماندہ قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ایک اور بات اور وہ یہ کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ یقیناً ہمارے ایمان کا جز ہے، مگر توکل اور بھروسہ بغیر کوشش اور تدبیر کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر ہم اپنے حصے کی کوشش نہ کریں، اپنے حصے کی جدوجہد نہ کریں اور صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، تو یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہماری پسماندگی کی جو وجوہات ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہمارے اندر ول پاور کی کمی، ہمارے اندر عزم و حوصلے کی کمی، سیلف کانفیڈنس کی کمی آ رہی، ہمارے اندر پروفیشنلزم نہیں رہا، ہم اپنے مستقبل کو پلان نہیں کر پا رہے ہیں، ویژن ہمارا محدود ہو گیا ہے، اور ہم مستقل محنت اور مشقت کرنے کے عادی نہیں رہے، پورے صبر اور تحمل کے ساتھ پروفیشنل انداز میں ہم اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں۔ میں ایک خوشی کی بات ہی آپ کے سامنے جس پر ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 15 سالوں میں اس ملک میں تعلیم کے میدان میں اور معاشی میدان میں خاصی ترقی کی ہے۔ سرکل کمیٹی کی رپورٹ جب آئی تو ہم سب سے زیادہ پسماندہ قوموں میں شمار کیے گئے، مگر میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہی سرکل کمیٹی کی رپورٹ 15 سال پہلے آتی تو شاید اس سے زیادہ خوفناک صورتحال ہوتی۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس قوم نے آزادی کے بعد 35,000 کے سالانہ فسادات کے زخم سہے ہیں، ان کے گھر کاروبار دلے ہیں، اجڑے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو اس ملک کو نہ صرف بچائے رکھا بلکہ اپنی اسلامی پہچان اور تشخص کے ساتھ ہم ان میدانوں میں ترقی کی راہوں پر آگے بڑھے ہیں۔ کیا یہ بات قابل تعریف نہیں ہے کہ 35,000 فسادات کے زخم جس قوم پر آئے ہوں، بار بار اس کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہوں، اس کے گھروں کو اجاڑا گیا ہو، اس کے باوجود آج یہ قوم اپنے وجود کو منوا رہی۔ آج ایک نیا سلسلہ اس قوم کی آزمائش کا شروع ہو چکا، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ آج دہشت گردی کے نام پر آج خود مسلمانوں کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے۔ مسلم آر بینگ ٹیررائزڈ ان دا نیم آف ٹیررزم۔ آج ہمارے ماں باپ اور والدین اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ ان کا انجینئر بیٹا، ان کا ڈاکٹر بیٹا جو بڑی مشکل سے انجینئر ڈاکٹر بنا ہے، شام کو اپنے کالج سے اور گھر لوٹ کر آ پائے گا یا نہیں، یا بعد میں اس کی فوٹو چھپ جائے گی کہ اسے دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ دلی کا ایک نوجوان عامر جس سے میں ملاقات کرنے آیا ہوں، اس کے 14 برس جیل میں گزرے ہیں، 18 برس کی عمر سے اور 16 برس تک وہ جیل میں رہا۔ 14 برس بعد ہماری عدالت کہتی ہے کہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس کے 14 برس کا حساب کون دے گا، کون سی حکومت دے گی، اور وہ اکیلا عامر نہیں ہے، اس عامر جیسے سینکڑوں عامر ابھی بھی جیلوں کے اندر پھسک رہے ہیں، اور گھروں میں ان کے ماں باپ اور ان کی آنکھیں اپنے بیٹوں کو واپس گھر لوٹنے کے لیے ترس رہی ہیں۔
یہ تعلیم کا موضوع ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو قوم اپنے آپ کو محسوس نہ سمجھے، جس یہ جان چیٹنگ کیا